بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل من استبرأ لدینہ، باب ہے اس شخص کی فضیلت جو اپنے دین کو بچا لے۔ حدثنا ابو نعیم حدثنا زکریا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے الحلال بین، حلال ظاہر ہے، والحرام بین، اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، لا یعلمها کثیر من الناس، جسے بہت سے لوگ نہیں جانتے، فمن اتقى المشبہات، جو مشتبہ چیزوں سے بچ گیا، استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا، ومن وقع فی الشبہات، اور جو شبہ والی چیزوں میں بچ گیا، کراع یرعی حول الحما، تو وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو ممنوع چراگاہ کے ارد گرد چرتا ہے، یوشک ان یواقعہ، قریب ہے کہ وہ اپنے جانور اس کے اندر لے جائے، الا خبردار، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا، ہر بادشاہ کی ایک ممنوع چراگاہ ہوتی ہے، الا ان حمی اللہ فی ارضہ محارمہ، خبردار اللہ کی ممنوع چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، سنو جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، الا وَهِيَ الْقَلْبُ، خبردار وہ دل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ، نعمان رضی اللہ عنہ نے جب لوگوں کو یہ حدیث بیان کی تو آپ نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں کی طرف بڑھائیں اور کہا کہ میں نے ان کانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث مبارکہ کو سنا ہے۔ اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی عمر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی کل 8 برس تھی، 8 برس عمر تھی نعمان رضی اللہ عنہ کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو امام بخاری نے کتاب العلم میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ بچہ اگر سمجھدار ہو اور وہ باتوں کی تمیز کرنا جانتا ہو تو چھوٹے بچے کی بھی حدیث معتبر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نعمان رضی اللہ عنہ نے کئی ساری حدیثیں بیان کی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ کی عمر صرف 8 برس تھی، تو اس سے پہلے سے ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں بیان کرتے۔ دین اسلام میں اس حدیث مبارکہ کی بڑی اہمیت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 حدیثیں دین اسلام کی بنیاد ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ حدیثیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں، کوئی 2-3 حدیثیں ہمیں بتا دی جائیں جس میں سارے کا سارا اسلام داخل ہو جائے، تو علماء کہتے ہیں کہ ان میں ایک حدیث مبارکہ یہ ہے، ایک حدیث مبارکہ جسے انما الاعمال بالنیات، اور تیسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی،
بندے کے حسن اسلام میں سے ہے کہ وہ لایانی چیزوں کے پیچھے نہ پڑے۔ یہ 3 حدیثیں مل کے سارا دین اسلام بنتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک 4تھی حدیث کا بھی اضافہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو 4 حدیثیں پورے کے پورے دین اسلام کا خلاصہ ہے۔ ان حدیثوں میں ایک حدیث مبارکہ یہ ہے، ہماری زندگی میں ہماری معلومات کے مطابق کچھ چیزیں بڑی واضح ہوتی ہیں، جیسا کہ نماز پڑھنا ہے، اور جیسا کہ کسی آدمی کا زنا کرنا ہے۔ اس کی حلت اور حرمت میں کسی طرح کا کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جس جانور کے اوپر اللہ کا نام لے لیا جائے اور وہ اللہ کے لیے جانور ذبح کیا جائے، بہت واضح ہے کہ اس کو کھانا ہمارے لیے حلال ہے۔ اور وہ جو جانور جو مر جائے اور اس کے اوپر ہم اللہ کا نام بھی نہیں لے سکے اور وہ اپنی طبی موت مرا، چند خاص جانوروں کے علاوہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ اس جانور کا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ ان حلال اور حرام چیزوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں، لا يعلمها كثير من الناس، بہت سے لوگ ان کی حلت اور حرمت کو نہیں جانتے۔ کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، لگتا ہے کہ یہ حلال ہے اور ایک یہ بھی لگتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ ایسی چیزوں سے بچنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور امام بخاری نے اس روایت کو کتاب الایمان میں ذکر کیا اور یہ بتانا چاہا کہ جو آدمی مشتبہات سے بچتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے میں سفر کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ایک کھجور ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو کھانا چاہا، پھر کہا کہ کیا پتا کہ یہ کھجور صدقے کی ہو، اور اللہ نے نبی کے لیے صدقہ کھانا حلال نہیں کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 باتیں پیدا ہو گئیں، ہو سکتا تھا کہ یہ حلال ہے، اور ایک احتمال یہ بھی تھا کہ یہ صدقے کی کھجور ہے اور اللہ نے تو میرے لیے صدقے کو جائز ہی نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کی کھجور بلکہ اس گری پڑی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا۔ تو جو چیزیں ہمارے لیے اشتباہ پیدا کرتی ہیں، ایسی چیزوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمیشہ علماء نے لکھا ہے کہ جو مکروہات ہوتی ہیں نا، جو مکروہ چیز ہے وہ انسان کو ہمیشہ حرام کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء مکروہ چیزوں کو ناپسند، وہ تو ہیں ہی ناپسند، البتہ اس شخص کے بارے میں وہ فیصلہ کر لیا کرتے تھے جس کی ساری زندگی مکروہات سے بھری پڑی ہوتی تھی، تو اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جانا اور کر دیا جاتا تھا، اور یہ کرنا بڑا آسان ہوتا تھا کہ یہ کسی حرام چیز کے اندر بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مثال دے کے بات سمجھائی۔ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، یعنی اس نے ایک چراگاہ بنائی ہے، اور اس چراگاہ کے ارد گرد اس نے کچھ ایسی نشاندہی کی ہے اور کہا کہ جو اس جگہ پہ آ گیا قریب ہے کہ وہ اس کے اندر بھی واقع ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک فصل ہے اور حرام کر دیا جائے کہ اس فصل میں کسی کا جانور داخل نہیں ہوگا۔ اب آدمی اگر اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو اس جگہ پہ لے جاتا ہے تو وہ اس کے جو کنارے ہوتے ہیں، جو مشتبہ چیزیں ہیں، اگر آپ کے جانور ان کناروں پر پہنچ گئے، جو مشتبہ چیزیں ہیں، قریب ہے کہ وہ جانور اس فصل کے اندر بھی واقع ہو جائیں گے، اور وہ واقع ہونا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ مشتبہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ حرام کے قریب قریب رہیں گے اور حرام کے قریب قریب رہ کے زندگی گزاریں گے، بہت قریب ہے کہ آپ اس حرام کے اندر واقع ہو جائیں۔ اس کی ایک مثال ہے، ایک آدمی کسی غیر محرم خاتون کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے، وہ کہ وہ پردہ کرتی ہے، یہ بھی پردے کا، اس کے پردے کا خیال رکھتا ہے، لیکن یہ باتوں کا جو تبادلہ ہے یہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، اور یہ شخص ہمیشہ ایک مشتبہ چیز پہ رہتا ہے۔ اب قریب ہے
کہ یہاں جو پردے داری ہے اور اللہ نے جو ایک حجاب رکھا ہے، چونکہ یہ آدمی مستقل اس مشتبہ چیز کے اندر پڑا ہوا ہے، قریب ہے کہ یہ اس چیز میں واقع ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہمارے سلف صالحین اس چیز کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا، خبردار۔ اور یہ الا کا جو لفظ ہے یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ بات بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ تو اللہ رب العالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، کان کھول کے اس بات کو سن لیا جائے، زمین میں اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے جس کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے۔ آدمی زنا کرتا ہے اور زنا کرنا بہت غلط کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زنا سے منع نہیں کیا، بلکہ زنا کے طرف جانے والے ہر اس راستے کے اوپر پابندی لگائی اور کہا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کرنا نہیں بلکہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ اس کے قریب جائیں گے تو آپ اس میں واقع ہو جائیں گے۔ کوئی آدمی کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ غیر محرم خاتون کی طرف دیکھے۔ اب دیکھنا مسئلہ نہیں تھا، گفتگو کرنے کی اجازت نہیں، گفتگو کرنا مسئلہ نہیں تھا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اس گناہ کے اندر واقع ہو جاتا ہے جس کے انسان قریب تر رہتا ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ جو مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے لیے تو مشتبہ ہو سکتی ہیں، میرے لیے مشتبہ ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ نے کچھ علماء کو یہ فہم دے رکھا ہے کہ وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے۔ جب تک میرے پاس اس کا پورا علم نہیں ہوتا مجھے ان مشتبہ چیزوں سے بچنا ہے۔ ہاں، جب میں کسی عالم سے سوال کر لیتا ہوں اور وہ مجھے میرے سامنے اس کی علت اور اس کی حرمت کو بیان کر دیتا ہے تو پھر میرے لیے وہ چیز یا تو حلال ہو جاتی ہے یا حرام ہو جاتی ہے، پھر اشتباہ کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جو دماغ سوچتا ہے نا انسان وہ کرتا ہے، جبکہ یہ بات بڑی غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دل منتظم ہوتا ہے، دل جو ہے یہ اصل محرک ہے انسانی جسم کے اندر، یہ بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح سارے جسم کی اصلاح قرار دے دی، اور اس کی جو تباہی ہے وہ سارے جسم کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا اور آپ نے بھی بعض لوگوں کو دیکھا، اگر یہ کہہ دیا جائے بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ داڑھی نہیں رکھتے، تو بڑے سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ بھائی جو تقوی ہے نا، جو اللہ کا ڈر ہے وہ دل کے اندر ہونا چاہیے۔ بعض خواتین سے بات ہوئی، آپ کی بھی، ہم نے بھی دیکھا، کہا جائے کہ پردہ کرنا چاہیے تو عورتوں کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی پردہ تو اصل دل میں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دل کی اصلاح ہو جائے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ یہ کیسا دل ہے جو آپ کے نزدیک جس کی اصلاح ہو چکی ہے اور اس کے اثرات جسم کے اوپر نظر نہیں آ رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل درست ہو جائے سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر دل خراب ہو تو سارا جسم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے اور اس کے اثرات آپ کے جسم کے اوپر کیوں نظر نہیں آ رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی اصلاح جب ہوتی ہے تو اس اصلاح کو ہم جسم کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، اور اگر دل بیمار ہو جائے اور اس دل کی بیماری کو ہم جسم کے اوپر اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے سلف صالحین اپنے دل کی اصلاح کے حوالے سے بہت سوچا کرتے تھے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ لوگوں کے جو دل ہے نا وہ بیمار ہو چکے ہیں، دل کہتا ہے کہ یہ آپ کو کھا لینا چاہیے، یہ کام آپ کو کر لینا چاہیے، اس کام میں آپ کو واقع ہو جانا چاہیے، اس کام سے اعتراض کرنا چاہیے، یہ سارے اختیارات دل کے پاس ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
دل کی اصلاح کے حوالے سے خصوصی تعلیمات ہماری فرمائی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں حلال کام کرنا ایمان ہے، حرام سے رکنا ایمان ہے، اور مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا بھی ایمان میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔